انسان کو نیند کی حالت میں بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو بیداری کی حالت میں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو خواب کہتے ہیں۔ خواب نبی کا حجت شرعیہ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ خواب میں نبی کو کوئی حکم ارشاد فرمائیں تو اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، اور غیر نبی کا خواب یہ حجت شرعی نہیں ہے، یعنی اگر اس کو کوئی حکم ملے کہ فلاں کام کرو تو اس کے لیے وہ کام کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عام شریعت کے اصولوں پہ عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ خواب کئی قسم کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، انسان دن بھر کے کاموں میں مصروف رہا اور اسی مصروفیت اور اسی طرح کے کاموں کا رات کے وقت انسان کو خیال آنے لگ جائے، یا انسان کو طبعی طور پہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ لگاؤ ہے، ہر وقت اسی کا احساس اور اسی کا خیال انسان کو آ رہا ہے، رات کو سوتے ہوئے بھی اس کے خیالات آنے لگ جائیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کو کوئی اچھا منظر نظر آئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، بیت اللہ کی زیارت ہو، قرآن کریم کی زیارت ہو، بیت اللہ کی خدمت کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، یا کوئی اور ایسی اچھی حالت ہے، کوئی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملنے والی انعامات ان کو دیکھ رہا ہے، خوشیاں اور خوشحالیاں دیکھ رہا ہے۔ یہ اچھی حالت خواب کے اندر دیکھنا، یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مبشرات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی گویا یہ نبوت کا عکس اور پرتاؤ ہے، یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، انعام ہے۔ اگر اس طرح کا خواب آئے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تیسری قسم خواب کی یہ ہے کہ انسان کوئی ڈراؤنا منظر دیکھے، کوئی ایسا ناپسندیدہ منظر دیکھے جو انسان اس کو پسند نہیں کرتا، یا ایسی کیفیت اور صورتحال دیکھے جس سے انسان کو وحشت ہو رہی ہو، ڈر آ رہا ہو، خوف محسوس ہو رہا ہو، اس قسم کا کوئی منظر دیکھے تو یہ شیطانی اثرات کا نتیجہ ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ ہر وقت انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جب انسان کو اس قسم کا کوئی خواب آئے تو اس کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آنکھ کھلے تو فوراً اپنی کروٹ کو بدل لے۔ دوسرا، دعا پڑھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن شر ہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ دعا پڑھ لے، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لے۔ اور تیسرا کام، بائیں جانب تھوک دے، اگر تھوکنے کی جگہ نہیں تو تھتکار دے۔ تو 3 مرتبہ انسان یہ کام کر لے تو انشاءاللہ اس خواب کا کوئی نقصان انسان کو نہیں ہوگا۔ خواب کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی چیز نظر آتی ہے، انسان دیکھتا ہے کہ اب یہ پہچاننا کہ یہ مبشرات ہے یا یہ شیطانی اثرات ہیں یا یہ ویسے خیالات ہیں، یہ ان کو پہچاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ ہدایات ہیں، ان کی رہنمائی میں پھر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی عام زندگی میں جتنا سچ بولے گا، خواب بھی انسان کو اتنے سچے آتے ہیں۔ اگر عام زندگی میں انسان جھوٹ بولتا ہے تو خواب بھی اسی طرح کے ہی آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو سحری کے وقت عام طور پہ جو خواب آتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں، اور اسی طرح خواب کی تعبیر انسان کو کسی سمجھدار، ماہر، عالم، متقی، پرہیزگار شخص سے پوچھنی چاہیے۔ خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کسی ایسے آدمی کے سامنے جو اس کا خیر خواہ نہ ہو، اس کے سامنے تو قطعاً خواب کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خواب
ایسے ہے جیسے اڑنے والے پرندے کے پاؤں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہو، وہ تھوڑی سی ٹھوکر لگنے سے گر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان اگر خواب کسی کے سامنے بیان کرے گا تو وہ جیسی تعبیر بتلائے گا خواب ویسی ہی اس کی تعبیر ہو جائے گی۔ اس لیے خواب کی تعبیر کسی عام آدمی سے ہرگز نہیں پوچھنا چاہیے، اور خواب کا تذکرہ بھی کسی عام آدمی کے سامنے ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی عالم کے سامنے، متقی، پرہیزگار، سمجھدار، خیر خواہ، محبت والا جو آپ سے محبت رکھتا ہے اس سے کرنا چاہیے، اس سے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اور خواب کی تعبیر پوچھنے میں بھی اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ خواب کے اندر کوئی بہت واضح چیز نظر آئے، کوئی بہت خوشی کی چیز ہو یا بہت ڈراؤنی چیز ہو، تو اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی تعبیر کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور انسان کو اگر خواب آیا وہ تو کسی سے پوچھنا چاہیے، لیکن اگر خواب نہیں آیا، جھوٹ کسی کے سامنے ذکر کرنا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، جھوٹا اس کے سامنے تذکرہ کرے کہ یہ مجھے خواب آیا ہے، تو یہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔